دنیا بول ہے. This transmission is powered by ڈالڈا. ڈالڈا، زیادہ برکت، زیادہ بچت. اینڈ اولیویا. اولیویا، شکریہ. اینڈ خدا علی سا بندہ بخدا علی سا بندہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کوئی پھر غرم میں پیدا نہ ہوا نہ ہے پھر حرم میں پیدا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا با خدا علی سا بندہ دلہن نبی کے گھر کی دلہا خدا کے گھر کا دلہن نبی کے گھر کی دلہا خدا کے گھر کا دنیا میں ایسا رشتہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا دنیا میں ایسا رشتہ تو لاکھ بول کافر لیکن یہ یاد رکھنا تو لاکھ بول کافر لیکن یہ یاد رکھنا عمران کا خسارہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا عمران کا خسارہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا بخدا علی سا بندہ. بہت شکریہ آپ کا جی، بالکل بہت پیارا کلام آپ نے پیش کیا. بہت بہت شکریہ. لیکن میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا، عمران کا ذکر کیوں آیا، کیا وجہ تھی، بتائیں گے قریشی صاحب؟ یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام حضرت مولا کائنات کے والد گرامی سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ. ان کا ذکر آیا ہے اس میں. حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بڑی شان ہے، بے شک کوئی اس میں شک نہیں ہونا چاہیے. لیکن مجھ جیسے کم علم لوگ بہت سارے ہوں گے جو دیکھ رہے ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے کہ کیا وجہ تھی کہ اس کلام میں عمران کا ذکر آئے، کس کا لقب ہے. یہ آپ نے بتا دیا کہ حضرت علی علیہ السلام کے والد محترم حضرت ابو طالب علیہ السلام کا لقب ہے. یقیناً آج بہت بڑا دن ہے، 21 رمضان ہے، اور آج میری کوشش ہوتی ہے، کل بھی ہم نے کی تھی، کہ آج ہم مولا کائنات کی شان بتائیں لوگوں کو کہ کیا شان تھی مولا کائنات حضرت علی المرتضی ابی طالب علیہ السلام کی. اور یہ سمجھنا ہمارے دین کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے. بالکل. یوم مولا علی جن کی شہادت ہے، ان کی چوتھے خلیفہ رسول امیر المومنین حضرت علی المرتضی ہیں. ملک بھر میں آج حضرت علی علیہ السلام کی یاد میں جلوس اور مذہبی تقاریب کا سلسلہ بھی ناظرین جاری ہے، اور آج ہم آغاز بھی ان کے قول سے کریں گے. اور طلحہ، میرا خیال ہے کہ میرا نہیں خیال کہ طلحہ سے بہتر اس وقت اس محفل میں کوئی ہے جو... میری کو شان نہیں، میری کو اوقات نہیں، ہم ہیں چھوٹے سے خادم حسین ہے، خادم اہل بیت ہے، خادم پنجتن پاک ہے. بے شک. اب کیا ہوتا ہے سیرش کہ جب ہم سوسائٹی میں جاتے ہیں اور ہم ان لوگوں کو یہ حدیث بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہاں رحمت اللہ العالمین نے فرمایا، ان کا قول مبارک ہے کہ مشکل میں علی کو یاد کرو، علی مشکل کشا ہے. تو لوگ فوراً سے جو ہے نا وہ تھوڑے سے تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں، تھوڑے سے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یار کہیں ہم ایسا کریں گے تو کہیں شرک تو نہیں ہو جائے گا، کہیں گناہ تو نہیں ہو جائے گا. ہم تو صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں، علی سے نہیں مانگتے. تو میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کیونکہ وہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں موجود ایک بڑی مستند حدیث ہے جس کے راوی کون ہیں؟ ہمارے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جس حدیث میں ذکر آتا ہے اماں جان عائشہ سلام اللہ علیہا کا، جس کے اندر کیا بیان کیا گیا، جس کا مفہوم کیا، کیونکہ ایگزیکٹ ورڈ میں بیان نہیں کر پاؤں گا، عالم دین تو نہیں ہوں لیکن عاشق اور غلام ضرور ہوں. تو اس کا مفہوم یہ ہے
کہ مولا کائنات کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے کانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے. اب آپ یہ اندازہ کیجئے کہ جس ہستی کی شان یہ ہو کہ جس کو دیکھنا عبادت ہے، دیکھنا عبادت ہے. عبادت تو ہم صرف اللہ کی کرتے ہیں، پھر مولا کائنات کو دیکھنا عبادت ہوئی تو اس سے عین واضح ہو گیا ہے کہ مولا کائنات سے ہم مدد بھی مانگ سکتے ہیں مشکل کے وقت میں. آج کے دور میں سہرش ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں مدد کے لیے، ہم آفس میں باس کے پاس جاتے ہیں مدد کے لیے، ہم امی کے پاس جاتے ہیں، ابو کے پاس جاتے ہیں. مولا کائنات کی کیا شان ہے، بے شک وہ مشکل کشا. مجھے تھوڑا یاد آ رہا ہے، مطلب شاید میں نے کہیں پڑھا ہے اسی طرح، مطلب کوئی محفل تھی جس میں سب بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت ابو بکر مسلسل مولا کائنات ان کا چہرہ دیکھ رہے تھے تو بی بی عائشہ نے ان سے پوچھا تھا کہ بابا جان کیا بات ہے کہ آپ ان کا چہرہ مسلسل دیکھ رہے ہیں، جس پر ان کی طرف سے یہ جواب دیا گیا تھا کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. تو یہاں پہ سہرش بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کو کنفیوژن ہے کہ یا علی مدد کہنے سے ان کا ایمان خراب ہو رہا ہے، وہ شرک کر رہے ہیں، وہ ذرا 2 منٹ اس بات کے اوپر تجسس کریں، ذرا سوچیں کہ اگر علی کو دیکھنا عبادت ہے، جس کا ذکر عبادت ہے، تو کیوں نہیں وہ آپ کی مشکل میں مدد کرتا ہے. ضرور ان کو پکاریں، مشکل میں اور ضرور یہی تو وہ ہستیاں ہیں جن کے صدقے ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور ہمیں ملتا بھی ہے الحمدللہ. اور میں نے اور طلحہ نے پہلے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ کال، چونکہ ہم لوگ کوشش تو کرتے ہیں کہ بیان کریں جتنا ہمیں موقع مل سکے ذکر کر سکیں، رہنمائی بہتر. بالکل. تو طلحہ کو میں نے بولا پھر بالکل آپ کیجئے گا، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ ہم سے کام لیتا رہے. اور رمضان میں ہمیں یہ خوشی ہوتی ہے کہ ہم دین کا ذکر کرتے ہیں، ان ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں. اور آج کے پروگرام میں مولا کائنات، مشکل کشا، شیر خدا، فاتح خیبر، حیدر کرار کا ذکر جاری رہے گا. بالکل. ابھی ٹاپ سٹوریز پر حکومت کی اعلیٰ عدلیہ کے خلاف محاذ آرائی، وکلاء سپریم کورٹ سے زائر یکجہتی کے لیے سڑکوں پر آ گئے ہیں. آئین بچاؤ ملک بچاؤ تحریک کا آغاز کہیں پی ڈی ایم حکومت کا اختتام ثابت نہ ہو. حق اور سچ کی آواز پر حکومت کی گرہ لگانے کی کوشش. بول نیوز اسلام آباد کے مارکیٹنگ ہیڈ کا آکاش رام کو اغوا ہوئے 32 گھنٹے ہو گئے. پولیس تاحال خاموش تماشائی، سوشل میڈیا صارفین بھی پریشان. مہنگائی نے عام عوام کی کمر توڑ دی. انتظامیہ سرکاری نرخوں پر عمل کرانے میں ناکام. ملک بھر میں منافع خور بے لگام. گیلپ سروے میں 90% پاکستانیوں نے ہوٹلز اور ریسٹورانٹ میں جانا چھوڑ دیا. اور فاتح خیبر، شیر خدا، امیر المومنین حضرت علی المرتضی بن ابی طالب کا یوم شہادت. ملک بھر میں جلوس و عزاداران کی مجالس کا سلسلہ جاری. جی جناب، یہ صورتحال ہے جس پر ہم آج ان ٹاپ سٹوریز پہ پروگرام میں بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے کراچی میں یوم علی کا مرکزی جلوس نماز ظہرین کی ادائیگی کے بعد اپنی منزل کی جانب گامزن ہے اور سندھ بھر میں عام تعطیل کا آج اعلان بھی کیا گیا ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں نمائندہ بول نیوز حسیب خان جوائن کر چکے ہیں. تو حسیب سے جانتے ہیں کہ اس وقت جلوس کہاں پہنچا ہے، کیا صورتحال ہے. حسیب آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، یوم شہادت حضرت علی کا مرکزی جلوس اس وقت رواں دواں ہے. اب سے کچھ دیر قبل نماز ظہرین ادا کی گئی. امام بارگاہ علی رضا پر نماز ظہرین کی ادائیگی کے بعد آئیسو کی جانب سے بھی کیا گیا. اس وقت بھی اگر آپ یہ دیکھیں تو سیکیورٹی کی پہلے لیئر ہے جس میں رینجرز کے اور پولیس اہلکار جو ہے وہ سب سے پہلے سیکیورٹی کے فرائض انجام دے رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر جلوس کے شرکا ہیں جو کہ اب جو ہے وہ اب نماز ظہرین کی ادائیگی کے بعد اب جو ہے وہ یہاں سے آگے کی جانب بڑھتے جا رہے ہیں. اور یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. اور اب یہاں سے اب جو قافلہ جو ہے یہ اب یہاں سے ریگل چوکی پہنچے گا صدر، اور ریگل وہاں سے ہوتا ہوا امیجنا روڈ پہنچے گا اور اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ حسین یا ایرانیہ کھاردر پر اختتام پذیر ہوگا. رائٹ، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. لیکن میں سرش ہمیشہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ عراق اور ایران جو ہیں وہ ہمارے اہل تشریف بھائیوں کا ہیڈ آفس ہے. وہاں کو اسکول بند نہیں ہوتے، وہاں نیشنل ہالیڈے ہوتی نہیں ہے. ہمارے ہاں اسکول بند، عام تعطیل، سرکاری دفاتر بند. مجھے بڑا عجیب لگتا ہے. آئی تھنک وہ عوام کی میرے خیال ہے کہ کچھ اس کے لیے کہ تھریٹ کی وجہ سے تھریٹ بھی ہے اور دوسرے راستے بند ہونے کی وجہ سے جلوس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. پریشان ہونے وہاں بند نہیں ہوتے، یہاں کیوں ہوتے. خیر، مولا کائنات کا دن ہے، مولا کی شان کا زیادہ ذکر کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ایک عالم دین مولانا کمیل مہدی صاحب نے، یا مہدوی. اچھا، ہم کوشش کر رہے ہیں ان سے کانٹیکٹ کرنے کی. لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ ملتان کی بھی سچویشن ناظرین کو بتا دیں. وہاں بھی جلوس نکل کر اختتام پذیر بھی ہو گیا ہے. تو مازن یوسف، آپ بتائیے گا جلوس کہاں سے نکلا اور کہاں پر اختتام پذیر ہوا؟
شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سے ملتان میں آج 12 جلوس نکالے جا رہے ہیں. آج صبح مرکزی ماتمی جلوس امام بارگاہ کاشانہ حیدریہ سے برآمد ہوا، جو کہ اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا، جس میں عزیز ہوٹل چوک، گمانجی اسکوائر، اس کے بعد جو کینٹ کے روایتی راستے ہیں ان سے ہوتا ہوا امام بارگاہ لال کرتی پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوا. جلوس میں عزاداران حسین کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جو کہ سینہ کوبی اور ماتم داری بھی کر رہے تھے. اس حوالے سے سیکیورٹی کے بھی سخت ترین انتظامات دیکھنے میں آئے اور مجموعی طور پہ صبح برآمد ہونے والا جلوس تقریباً نماز ظہرین کے وقت 1:30 بجے کے قریب گمانجی اسکوائر پہنچا اور وہاں سے پھر جلوس کینٹ کے اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ لال کرتی پر پہنچ کر بہت شکریہ. 12 جگہوں سے جلوس نکلا تھا اور کچھ نکل بھی رہے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف پہنچ کر اختتام پذیر ہو جائیں گے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک بھر میں ہی تقاریب کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ سے آج ہی کے دن اعتکاف پر بھی بیٹھتے ہیں سب لوگ، اور جتنے بھی عبادت گزار ہیں وہ کل رات سے مطلب اس کا سلسلہ شروع ہوا تھا. اور دوسرا ہم دیکھتے ہیں مجالس کا بھی اہتمام خاص طور پر کیا جاتا ہے، نظر و نیاز بھی کی جاتی ہے. تو یہ سلسلہ ملک بھر میں جاری ہے اور ماشاءاللہ تیسرے عشرے میں اب ہم آ گئے ہیں اور نجات کا یہ عشرہ ہے. دعائیں مانگنی ہیں، عبادات کرنی ہیں، بخشش اپنے رب سے مانگنی ہے، برکتیں سمیٹنی ہیں. اب تو قریب اختتام کے مہینہ بھی بالکل اختتام کے قریب ہے، اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں لوگوں کے ایمان کو تازہ کریں، ان کی دینی نالج میں اضافہ کریں، ان کو بتائیں کہ اسلام کا پیغام کیا ہے، مولا کائنات کا پیغام کیا ہے. کیونکہ یقیناً اسلام کی جو اصل دل ہے، جو جسٹ ہے، جو اس کی جان ہے، جو اس کی روح ہے، وہ محمد مصطفیٰ آقا دو جہاں رحمت للعالمین وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ان کا گھرانہ ہے، اور ان کے اہل بیت ہیں. اگر ہم نے ان کے گھرانے کو، ان کے اہل بیت کو نہ سمجھا تو یقیناً ہم ضائع ہو جائیں گے. کیونکہ تاریخ گواہ ہے، ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ہمارے سامنے 2 دین آ گئے. ایک وہ دین جو مسجد سے نکل رہا تھا، ایک وہ دین جو ان کے گھر سے نکل رہا تھا. جس نے گھر کو پکڑا میری نظر میں وہ پاس ہے، جس نے مسجد کو پکڑا وہ سیاست کی نظر ہو گیا. کیونکہ مسجد کے اندر سیاست آ گئی تھی، وہاں کرسی تھی پرائم منسٹر کی، اس پرائم منسٹر کی کرسی کی خاطر آپ کو معلوم ہے کرسی میں کیا ہوتا ہے، کرسی کا نشہ کیسا ہوتا ہے. مسلمانوں نے مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا. ہم جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نماز پہ حملہ ہوا. ہم جانتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، وقت کے خلیفہ تھے، پرائم منسٹر تھے، آفس میں تھے، ان کے آفس پہ حملہ ہوا. ہم جانتے ہیں مولا کائنات کے ساتھ کس طرح جنگ ہوئی. ہم جانتے ہیں تمام تر اہل بیت کے جو امام ہیں ان میں سے کوئی بھی نیچرل ڈیتھ نہیں مرا، سب کے مرڈر ہوئے. یہ تاریخ ہے، یہ حقائق ہیں جو سب پڑھتے ہیں، سب کے سامنے ہیں. خیر اس حوالے سے ہم گاہے بگاہے بات کرتے رہیں گے اپنے اس پورے پروگرام میں. ابھی فی الحال ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بیٹے کی جدائی میں نڈھال، آنکھوں میں آنسو، دل میں بیٹے کی واپسی کی آس. آکاش کی دکھیاری ماں بازیابی کے لیے فریاد کر رہی ہیں. ویڈیو پیغام میں کہا کہ آکاش ہندو ضرور ہے لیکن ہے تو پاکستانی، غریبوں کی مدد کرتا ہے. ملک کے لیے ہم نے کیا کچھ نہیں کیا. عدالت، ججز اور ملک بھر کے مسلمانوں سے اپیل ہے کہ میرا بیٹا واپس دلوائیں. آکاش مجھے بہت یاد آتا ہے، مہربانی کر کے میرا آکاش مجھے واپس کریں. گزشتہ روز جب میں نے ہمارے سینئر رینک پرسنل سمیع ابراہیم سے سوال کیا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ مارکیٹنگ کے لوگوں کو اس طرح اغوا کیا جا رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے، تو انہوں نے بتایا تھا کہ تاکہ اداروں کو، ہمارے بول کے ادارے کو مالی مشکلات سے دوچار کرنے کے لیے اب مارکیٹنگ کے لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. یقیناً اس کی وجہ سے پھر سیلریز لیٹ ہوں گی اور پھر لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہوگا اور لوگ بل بلائیں گے، پریشان ہوں گے. جو چاہتے ہیں اس وقت، یہ ہم جانتے ہیں ہمیشہ کہ ایگزیکٹ بول بہانہ ہوتا ہے، ایگزیکٹ نشانہ ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ دشمنی اور یہ کارروائیاں جاری ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اس رمضان کے مہینے میں، ان کو سیدھا رستہ. اور بڑے افسوس کی بات ہے طلحہ کہ پولیس والے کوئی بھی جواب دینے سے گریز ہے. ظاہر ہے ہماری حفاظت ان کی ذمہ داری ہے، اور اگر وہ ایک دم غائب ہو گئے ہیں، 32 گھنٹے گزر چکے ہیں، پولیس کے پاس جاتے ہیں تو وہ کوئی جواب نہیں دیتی. اس وقت ہمارے خصوصی نمائندے عاصم بھٹی جو ان کی رہائش گاہ پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں وہاں پر کیا صورتحال ہے. کوئی پیش رفت پولیس کی جانب سے سامنے آئی بھی ہے یا نہیں؟ عاصم آگاہ کیجیے گا. پولیس کو جو معلومات فراہم کی گئی تھی اہل خانہ کی جانب سے یا ہماری جانب سے آکاش رام کے حوالے سے، اس معلومات کی بیس پر بھی پولیس ابھی تک کسی قسم کا سراغ آکاش رام کا نہیں لگا سکی ہے. ڈیفنس کا علاقہ ہے، یہ کوئی مضافاتی علاقہ نہیں ہے یا پہاڑی علاقہ نہیں ہے جہاں پر ٹیکنالوجی نہیں ہے. یہاں پر جگہ جگہ ہر گلی میں CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں جہاں سے گاڑیوں کی شناخت، گاڑیوں کے نمبر بآسانی معلوم کیے جا سکتے ہیں. لیکن ابھی تک پولیس کی جانب
جانب سے اس پر بھی کوئی پیش رفت سامنے نہیں آ سکی ہے، ماں سوائے کہ کل بمشکل پولیس نے درخواست وصول کی اور وہ اپنے پاس رکھ لی ہے۔ یہی صورتحال جو دیگر ادارے ہیں، جو وفاقی ادارے، تحقیقاتی ادارے ہیں، وہاں پر بھی یہی صورتحال چل رہی ہے کہ ابھی تک آکاش رام کے جو ہے وہ لاپتہ کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی معلومات فراہم نہیں کی جا رہی ہے۔ سب کی جانب سے یہی جو ہے ایک ہی جواب موصول ہے کہ ان کے پاس ان کے لاپتہ ہونے یا اٹھائے جانے کی کوئی اطلاع، مصدقہ اطلاع جو ہے ان کے پاس، یا ان کے پاس تصدیق نہیں ہے کہ آکاش رام اس وقت کن کے پاس ہیں۔ یہی جو ہے نامعلوم افراد جو کہ اسی رہائشی عمارت کے جو میرے رقم میں آپ کو زینہ دکھائی دے رہا ہے، اس کی جانب سے وہ اوپر گئے اور آکاش رام کو اغوا کیا، اس کے ساتھ ہی جو ان کے دو محافظ تھے انہیں اغوا کیا۔ اس کے بعد بہت سے مبروک کریں گے ہم خرم گلزار کی جانب جو اس وقت درخشاں تھانے پر موجود ہیں۔ خرم، کیا ہوا ہے تھانے کے اندر، یا پھر بس لگتا ہے کہیں پیچھے سے فون آئی ہے کہ کچھ نہ کریں، ہمارے پاس ہے؟ مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام کو 34 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے، پولیس اب تک کوئی پیش رفت سامنے نہیں لا سکی ہے۔ پولیس کی جانب سے کہنا ہے کہ پیش رفت کی کوشش کی جا رہی ہے، تفتیش کی جا رہی ہے کہ اس معاملے کے پیچھے کون ہے۔ اہل خانہ کی جانب سے گزشتہ روز تھانے درخشاں میں درخواست بھی جمع کرا دی گئی تھی، لیکن پولیس کی وہی روایتی سستی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ہم تفتیش کر رہے ہیں، جبکہ پولیس نے گزشتہ روز سے اب تک جو ہے وہ اہل خانہ میں سے کسی کا بھی بیان قلم بند نہیں کیا ہے، کوئی پیش رفت اب تک سامنے نہیں لا سکی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ہم اس معاملے کی باریک بینی سے جانچ کر رہے ہیں، لیکن پولیس کی جانب سے نہ تو اہل خانہ کا کوئی بیان ریکارڈ کیا ہے، نہ ہی بلڈنگ میں موجود جو چوکیدار اور دیگر جو وہاں پہ گارڈز تھے، نہ ہی پولیس اب تک ان تک پہنچی ہے۔ پولیس کا صرف اتنا کہنا ہے۔ بہت بہت خرم گلزار میں درخشاں تھانے سے رپورٹ کر رہے تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پولیس سے امید لگانا اس وقت بے وقوفی ہوگی۔ ڈی جی رینجز سے رابطہ کرنا چاہیے، کور کمانڈر سے رابطہ کرنا چاہیے، وہی اصل والی وارث ہیں، وہی کچھ کر سکتے ہیں۔ پولیس سے زیادہ امید خرم ہونی نہیں چاہیے ہماری۔ بالکل، اللہ کرے کہ جلد اس کا کچھ نہ کچھ پتہ چلے اور ادارے جن کے پاس بھی وہ ہیں وہ آئیں سامنے اور آ کر بتائیں، تاکہ فیملی تو ایٹ لیسٹ اطمینان میں آئے۔ وہ لوگ بہت اس وقت کرب سے گزر رہے ہوں گے۔ خیر، اس پر جو ہی کوئی مزید اپڈیٹس آئیں گی آپ کو بھی ہم آگاہ کریں گے۔ اور ابھی جیسا کہ 21 رمضان ہے، مولا کائنات کی شہادت کا دن ہے، اور میں تو طلع یہ سوچتی ہوں کتنا وہ شقی ترین انسان تھا جس نے زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار سے ان پر ضربت لگائی، اتنا بدبخت نماز میں لگائی انسان تھا۔ نماز اگر مولا کائنات کھڑے ہوتے تو کوئی ان کا مقابلہ کر نہیں سکتا تھا، اسی لیے ہم مسلمانوں کو ہمیشہ، اور ہمارے خلفائے راشدین، ان کو نماز پہ ہی حملہ کیا جاتا۔ آپ کو پتہ ہے کہتے زہر بھی وہ ایسا تھا کہ کوئی اور ہوتا تو شاید وہ برداشت نہ کر پاتا، لیکن انہوں نے 20ویں روزے کا دن بھی گزارا اور 21ویں رمضان ان کی شہادت ہوئی۔ ہو جاتا ہے کہ ہماری صفوں میں جو گھس بیٹھیے ہیں وہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی وہ مسلمان ہیں، وہ صرف ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ہماری صفوں میں گھس کر ہمارے اماموں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل، میں چاہوں گی بریک پر ہمیں جانا ہے، لیکن اس سے پہلے عارف قریشی صاحب کو خوبصورت سا کلام آپ پیش کریں، اس کے ساتھ ہی پھر ہم بریک پر چلے جائیں گے۔ یا علی آپ سا مشکل کشا کوئی نہیں، یوں تو گے لاکھوں مگر شیر خدا کوئی نہیں، اور زخم دے دشمن تجھے شربت پلائے تو سے، زخم دے دشمن تجھے شربت پلائے تو سے، دشمنوں کو ایسا دشمن بھی ملا کوئی نہیں، خاک کربل پر بھی تیرا خون تھا مولا علی، خاک کربل پر بھی تیرا خون تھا مولا علی، سر 72 کٹ گئے لیکن جھکا کوئی نہیں، سر 72 کٹ گئے لیکن جھکا
جی ویلکم بیک ناظرین. اور آپ نے ماسٹر فریم میں دیکھ لیا ہوگا ہمارے ساتھ کون مہمان موجود ہیں, اور رمضان میں تو ان سے بات کرنا بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ ویسے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو تحفے ہیں مسلمانوں کے لیے, خاص طور پر رمضان کے مہینے میں, کہ جو منہ سے اسمیل آتی ہے اس کو کہتے ہیں کستوری کی خوشبو سے بھی اللہ تعالیٰ کو زیادہ اچھی لگتی ہے جو منہ سے اسمیل آتی ہے. لیکن سم ٹائم لوگ تھوڑا آفینڈ فیل کرتے ہیں, کسی کے سامنے زیادہ بات نہیں کرتے, روزہ رکھ کے چپ چپ رہتے ہیں, تو ان کو آخر کیا کرنا چاہیے رمضان میں, ہم لوگوں کا روٹین کیا ہونا چاہیے؟ بالکل اورل ہائیجین کو کس طرح مینٹین کرنا ہے, کیونکہ کیا ہے سیرش کہ دانتوں سے انسان کی پوری صحت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اور ماشاءاللہ سے جو اس وقت ڈینٹسٹ ہمارے سیٹ پر موجود ہیں, ان کا نام تو بڑا خوبصورت ہے, علی حسین ہے, اور ان کے ساتھ ہم پہلی بار انٹرویو نہیں کر رہے ہیں, ہمارے شو پہ ریگولر آتے رہتے ہیں, ماشاءاللہ سے بڑی فیمس پرسنالٹی ہیں ٹیلی ویژن کی بھی, اور انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ بال ہوں, آنکھیں ہوں, ناک ہو, آپ کی تقریباً تمام تر باڈی آپ کے دانتوں سے جڑی ہوئی ہے. آف کورس ہمارا پیٹ بھی ہمارے جو کھاتے ہیں وہ منہ سے ہو کے جا رہا ہوتا ہے, تو اورل ہائیجین کا خیال بہت ضروری ہوتا ہے. رمضان میں کیا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں جی برش نہ کریں, برش کا روزہ رکھنے کے بعد برش کریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا, کرتے نہیں ہیں, اور پھر 3-4 دن کے بعد ایک بار برش کر رہے ہوتے ہیں, دانتوں کے اوپر عجیب سی فیلنگ آ رہی ہے, تو لوگ اپنی اورل ہائیجین کا رمضان میں صحیح طرح خیال نہیں رکھتے ہیں. اس کا امپیکٹ کیا آئے گا اور کس طرح خیال رکھنی چاہیے؟ علی حسین صاحب, تھینک یو سو ویری مچ فار کمنگ آن آور شو. پلیز ٹیل اس ہمیں رمضان میں کس طرح خیال رکھنا چاہیے اور کتنی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں دانت خراب, بڑھاپا آ گیا. اچھا, آج حیرت کی بات یہ ہے کہ میں نے سوچا تھا آج سیرش زیادہ بات کریں گی اور آپ کم. وجہ اس کی وجہ تو پہلے میں بتاتا ہوں. آپ نے دانت میرا کل نکالا تھا نا, کل سے میں درد میں نے آن ایئر بتایا تھا, تو میں نے سوچا تھا کہ آپ زخم لے کے اپنا بیٹھے ہوں گے, کم بات کریں گے, لیکن میرے خیال سے تلا کو بند کرانا صفائی سے علی نے ماشاءاللہ سے. نہیں, بات یہ ہے کہ ابھی تو شروعات ہے, ابھی میں بھی باتیں کروں گی, تلا بھی کریں گے, آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے. تو دیکھیں رمضانوں میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہمارا موڈ ڈرائی رہتا ہے, کیونکہ کچھ کھاتے پیتے ہم نہیں ہیں. موڈ ڈرائی رہنے کی وجہ سے تھوک پروڈیوس نہیں ہو رہا, وجہ مین یہ ہے. اور تھوک جو ہے ہمارے منہ کی ایک آرمی ہے, بفرنگ سسٹم ہے, جو جراثیم منہ میں ہوتا ہے اس کو تھوک جو ہے مارنا شروع کر دیتا ہے, کیونکہ اس میں اینٹی بایوٹکس ہوتے ہیں. اب جب تھوک نہیں بن رہا, اچھا اس کی وجہ کیا ہے تھوک نہ بننے کی؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ سحری میں کیفین انٹیک بہت زیادہ کر لیتے ہیں, چائے کے فارم میں, کافی کے فارم میں, اور ان میں یہ ہوتا ہے کہ ڈائیوریٹک ہوتا ہے, تو دن بھر پھر ہمیں پیشاب زیادہ آتا ہے, یورین زیادہ پاس آؤٹ کرتا ہے. تو ہمیں سحری میں کیفین انٹیک کم کرنا ہے, نمبر 1. نمبر 2, شوگر انٹیک سحری میں ہمارا کم ہونا چاہیے, ایز ویل ایز ڈیورنگ دا افطار. یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ شوگر, آپ کو پتہ ہے جب سلائیوا منہ میں پورے باڈی میں ہمارے کم پیدا ہو رہا ہے, منہ میں کم پیدا ہو رہا ہے, تو پھر وہ شوگر جب ہم زیادہ لے رہے ہیں تو پھر وہی جنگ کے لیے آرمی ہمارے پاس کم ہے. نمبر 3 یہ کہ ہمیں جو دودھ کی جو پروڈکٹس ہیں, میں دہی کی, جس میں دہی کو انکلوڈ نہیں کروں گا, وہ بھی کم لینا ہے, ایک صحیح مقدار میں لینا ہے. اگر ہم زیادہ, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سلفر پروڈیوس کرتا ہے, اور سلفر کی وجہ سے منہ کی بدبو ہوتی ہے. تو ہمیں ایک صحیح مقدار میں کھانا کیا چاہیے. اسپیشلی میں آپ کو بتاؤں کہ ڈیری پروڈکٹس میں چیز کی میں بات کر رہا ہوں, چیز ہمیں کم مقدار میں لینی ہے. آلدو چیز کا ایک فائدہ بھی یہ ہے کہ اگر ہم کھانے کے بیچ میں اس کو لیں تو اس سے کیویٹیز کم پروڈیوس ہوتی ہیں, وہ نیوٹرلائز کرتا ہے ایسڈ کو. اچھا, ایک اور چیز, سحری کے بعد ہم ٹوتھ برش کر سکتے ہیں. یہ تمام علماء کرام اس پہ ایک پیج پر ہیں کہ سحری کے بعد بھی اگر آپ برشنگ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں, انٹل انلیس جو آپ ٹوتھ پیسٹ یوز کر رہے ہیں وہ آپ سالو نہ کریں. کچھ ٹوتھ پیسٹ ایسی ہوتی ہیں جو میٹھی ہوتی ہیں, آپ اگر کلی کر بھی لیں اس کے باوجود وہ اس کی مٹھاس آپ کے منہ میں کہیں نہ کہیں رہتی ہے, تو پھر آپ ڈرتے ہو کہ روزہ ٹوٹ نہ جائے. دیکھیں وہ زبان سے ابزارب ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں اگر آپ اس کا خیال رکھیں. ایک تو ہم جو بھی آج کل ٹوتھ برش یوز کرتے ہیں اس میں ٹنگ کلینر بھی ہوتا ہے, تو آپ نے ٹنگ کو بھی کلین کرنا ہے, ساتھ ساتھ فلاس کا بھی فائدہ ہے. دیکھیں فلاس میں آپ کوئی پانی کا انٹیک نہیں کر رہے, نہ آپ کلی کرتے ہیں. فلاس سے آپ نے صرف دانتوں کے بیچ میں, مسوڑوں کو نہیں, دانتوں کے بیچ میں کانٹیکٹ کو کلیئر کرنا ہوتا ہے اور باہر پھینکنا ہوتا ہے. یہاں تک کہ ماؤتھ واش اور نیم گرم پانی میں کلیاں بھی آپ ڈیورنگ دا رمضان اگر آپ کریں تو اس سے آپ کا منہ ہائیڈریٹڈ رہے گا, تو آپ ایسڈک اپنے منہ کی طرف نہیں جائیں. جب ایسڈ جیسے ہی بننا شروع ہوتا ہے, جیسے کہ یہ سنگ مرمر ہے, اس پہ اگر ہم نے تیزاب پھینکا تو اس میں یہ گلنا شروع ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے جو 32 سنگ مرمر ہیں, اس میں جیسے ہی منہ میں ایسڈ ہونا شروع ہو جائے گا
وہ گلنا شروع ہو جائے گا. جیسے ہی گلے گا پھر کیویٹی بن جائے گی, پھر کیویٹی کے بعد پھر وہ روٹ کینال کی طرف جائے گا یا پھر ایکسٹریکشن کی طرف جائے گا اگر عقل داڑیں ہوئی تو اسی لیے ہمیں اوائڈ کرنا ہے کہ ایسیڈک کی طرف نہ جائیں. جو ہمارا نیوٹرل پی ایچ ہوتا ہے منہ کا وہ 6.7 ہوتا ہے, تو ہمیں کوشش کر کے اسی کی طرف لے کے اچھا ویسے اکثر ڈاکٹرز یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ 8 بجے کے بعد آپ کھانا نہ کھائیں تو بہتر. اکثر ڈاکٹرز کو میں نے دیکھا ڈائٹ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ. اگر ہم رمضان میں ہماری کوشش ہوتی ہے سحری کے مطلب اذان سے بھی چند سیکنڈز پہلے بھی ہم کچھ نہ کچھ کھا رہے ہوتے ہیں کہ فٹافٹ ختم نہ ہو جائے ٹائم. آپ اس کی دیکھیں, اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم پانی کا انٹیک شروع کر دیں افطار سے. ہم سحری سے پہلے ہم نے 2.5 لیٹر کی بوٹل سامنے رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ ہم نے یہ پی جانا ہے تاکہ پورا دن ہمیں پیاس نہ لگے. اگر ہم پانی کا انٹیک پورے دن کرتے رہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور میں ایک ٹوٹکا بھی بتا رہا ہوں کہ الائچی اگر ہم افطار کے بعد اگر ہم چبانا شروع کر دیں جب تک ہم سو نہیں رہے تو پھر وہ جو منہ کی بدبو کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. کیا بات ہے. یہ بتائیے علی حسین بھائی, میں نے ایک یونائٹڈ نیشن کی بھی رپورٹ پڑھی تھی, پچھلے سال پاکستانیوں کی ایوریج لائف سپین ڈیکریز ہوا ہے بائی 4.3 ایئرز. 4.3 سال عمر کم ہوئی ہے پاکستانیوں کی ایوریج ایج. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایج کم ہو رہی ہے تو آف کورس دانتوں کے اندر پرابلمس بھی بڑھ رہے ہوں گے, کیونکہ آپ ماشاءاللہ سے اتنے سارے ہاسپٹلس میں کام کر رہے ہیں, آپ کی اپنی ساری برانچز ہیں, نور ڈینٹل کلینک کی, آپ اتنے سارے پیشنٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت ہماری ڈینٹل ہیلتھ کی سچویشن کیا ہے پاکستان کی اوور؟ بھائی میں آپ کو اب میرا ریسنٹلی میں نے اپنا ڈرائیور چینج کیا ہے, اور وہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا میں کلینکس میں جتنے پروگرامس میں جاتا ہوں وہ ویٹنگ ایریا میں وہ چل رہے ہوتے ہیں تاکہ پیشنٹ اویئر ہوتا رہے. اب وہ سنتے سنتے میرے ڈرائیور نے میرے ریسیپشنسٹ کو کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ مسوڑوں کی صفائی کی بات کر رہے ہیں, ہمارے جو گلگت سے ہے وہ گلگت میں تو قریب کوئی دانتوں کا ڈاکٹر نہیں ہے, تو میرے دانت ہل رہے تھے تو میں نے ایلفی سے جا کے چھوڑ دی. آپ امیجن کریں جب یہ بات مجھے پتہ چلی ہے کہ میرے ڈرائیور کا یہ حال ہے کہ اس نے سامنے کے 4 دانت جو کہ ہل رہے تھے کیونکہ وہاں ڈینٹل فیسلٹی نہیں تھی ایلفی سے جوڑ دیے, اور وہ بڑا پراؤڈلی فیل کر رہا ہے کہ میں نے ایک صحیح ٹریٹمنٹ کر لیا ہے خود ہی, اور وہ ہل نہیں رہا ہے. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ کھانا کھائیں آپ ایلفی کے بعد دانت پھر سے نہ ہلیں؟ کین یو امیجن, جب جس ملک میں گلگت اتنا اب کوئی ایسا بیکورڈ ایریا نہیں رہا, گلگت جیسے ایڈوانس ایریا میں جہاں پر مریض ایلفی سے دانت جوڑ رہا ہے اور پھر انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی وہ ڈینٹسٹ کا ڈرائیور بن جائے, تو اب آپ سوچیں کہ کیا ہے پاکستان. اچھا ویسے میں اس میں ڈاکٹرز کی بھی ایک تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ اس پہ آپ بات کریں. ڈاکٹرز کی بھی غلطی, ڈینٹسٹری اتنی مہنگی اس کا علاج ہے کہ کامن بندہ یہی کوشش کرتا ہے کہ میں دانت نکلوا لوں, دانت نکلوا لوں بجائے سے کہ فلنگ کراتا ہوں. میرا ایک آرگومنٹ ہے, اسپیشلی تمام خواتین یہ سوال مجھ سے کرتی ہیں اور ہمیشہ یہ بات کرتی ہیں, آپ لوگوں کی نارمل شاپنگ کتنے کی ہوتی ہے؟ دیکھیں مجھے بتا وہ چھوڑے پوچھے بالوں کا ڈائی کتنے کا ہوتا ہے؟ بالوں کا یہ دیکھیں یہ دونوں مرد حضرات خواتین کی شاپنگ پہ آ گئے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے بھائی, دیکھیں شاپنگ ایک الگ میٹر, پیسے ہوں گے تو کریں گے, لیکن مرد حضرات بھی کافی شاپنگ کرتے ہیں. مجھے بتا دیں ڈائننگ کتنے کی ہوتی ہے ایک نارمل سے ریسٹورنٹ میں؟ یار 5,000 کی ہوتی ہے. غریب بندہ تو وہ بھی نہیں کروا سکتا نا. میں اس کیٹیگری کی بات کر رہی ہوں جو یہ ڈائننگ بھی نہیں کرتے, جو ریسٹورنٹ جاتے نہیں ہیں, ان کے دانت خراب ہیں تو بس وہ ایلفی لگاتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے ہم ڈینٹل کیمپس کرتے ہیں. میں ابھی ایک تو کچھ اناؤنس نہیں کرنا چاہتا, لیکن انشاءاللہ ہم ان فیوچر ہم ایک پلان کر رہے ہیں. اور آپ لوگوں کی آرگنائزیشن کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ وہ ڈاکٹرز جو اس چیز پہ زور دیتے ہیں کہ دانت نکال دیں مریض کا تو زیادہ بہتر ہے. نہیں مطلب اس پہ زور ہوتا ہے. دانت نہ نکالیں, آپ مسوڑوں کی صفائی کا خیال رکھیں, صفائی ریگولر کروائیں, خود 2 ٹائم برش کریں, 2 نہیں اگر 3 دفعہ بھی کرنا چاہتے ہیں 3 دفعہ بھی کریں ریگولر. 6 مہینے گورنمنٹ لیول پہ اس پہ کام ہونا چاہیے تاکہ غریب بندہ ایٹ لیسٹ اپنا علاج کروا سکے. لیکن آپ کو منہ کو اتنی امپورٹنس دینی ہے کہ منہ کی کنیکشن. ہمارے یہاں زیادہ تر منہ میں ماوا مین پوری پان پھنسا ہوا ہوتا ہے, نسوار رکھی ہوتی ہے, تو چھالیاں کے بغیر کام ہی نہیں کرتے لوگ. کیوں نہیں کرتے لوگ؟ پتہ نہیں کیوں, وہ ایڈکٹڈ ہو چکے ہیں. ڈیپینڈنسی ہوئی بھی ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے منہ میں کام نہیں رکھا تو دنیا بھر کے مسائل انہی کے اوپر آئیں گے, حالانکہ وہ مسائل اپنے منہ میں لے کے پھر رہے ہیں. اور مسئلہ یہ Your last message علی حسین, last minute ہے. Oral health is connected to general health. Take care of your oral hygiene. اپنے منہ کا خیال رکھیں. دنیا بھر کے مسئلے جسم میں جو پیدا ہوتے ہیں, جو منہ کا خیال نہیں رکھتے انہیں کون کون سی بیماریاں ہوتی ہیں؟ ڈائبٹیز, کولیسٹرول, اوبیسٹی, مینٹل ہیلتھ, ڈپریشن, خواتین میں PCOS, یہ تمام مسئلے اورل ہیلتھ سے کنیکٹڈ ہیں. آپ نے اورل ہیلتھ کا خیال رکھنا. تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر علی حسین, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے شو پر آئے. لیکن یقیناً اس ڈسکشن کے بعد میں واضح ہو گیا ہے
کہ رمضان کی مبارک مہینے میں لوگ اگنور کر دیتے ہیں برش کرنا, وہ کھانے میں اتنا بزی ہوتے ہیں کہ بولتے ہیں ٹائم پورا ہو گیا آپ چھوڑو. اور خدا کا واسطہ یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم جب تک چھالیاں منہ میں نہ رکھیں ہم سے کام نہیں ہوتا, اپنے اوپر کو رحم کریں کہ آپ بیماری پال رہے ہیں اپنے منہ میں. ایک بریک لیتے ہیں. روزے میں تو چھالیاں نہیں رکھیں, نہیں روزے کے علاوہ ہی کرتے ہیں نا, اور جنہوں نے روزے نہیں رکھنا تو وہ بھی یہی کرتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہم ہمارے ساتھ رہیے. بول کے ذائقے is presented by ڈالڈا, زیادہ برکت زیادہ بچت. and powered by روح افزا, زندگی مبارک. ویلکم ٹو بول کے ذائقے. اور ناظرین میرے ساتھ ایز یوزول شیف شاکرہ تو موجود ہیں, لیکن آج جو ریسیپیز ہیں وہ میری تو فیوریٹ ہے, تو لہٰذا میں چاہوں گی کہ اس میں کچھ انوویشن یا کچھ مجھے مزید سیکھنے کو مل سکتا ہے. تو آج میں لازمی آپ سے پوچھوں گی, کیونکہ ہر کسی کا اپنا انداز ہوتا ہے بنانے کا. کچھ لوگ کچھ انگریڈینٹس مائنس کر دیتے ہیں, کچھ ڈالتے ہیں جو بالکل ہٹ کے ہوتے ہیں. تو آج جناب کیا بننے والا؟ ہم آج بنا رہے ہیں ریڈ بینس اسپیگیٹیز ود ریڈ بینس, ٹھیک ہے, اور وہ چکن کے ساتھ ہی بنے گی, لیکن بڑے مزے کی ہوتی ہے, بہت اچھی لگتی ہے. ساتھ ہم اس میں سب سے پہلے جو یوز کریں گے وہ ہے ڈالڈا. ڈالڈا جناب, کوکنگ آئل ڈالڈا کا ہی یوز ہوتا ہے ماشاءاللہ سے. ہمارے تو دسترخوان کی رونق ہے ڈالڈا, جہاں مامتا وہاں ڈالڈا, نہ بدلے زمانہ نہ بدلا ڈالڈا. اور ڈالڈا لایا زیادہ صحت زیادہ کوالٹی, کیونکہ ڈالڈا کوالٹی پر کمپرومائز نہیں کرتا. 80 سالوں سے بھی زائد ماؤں کا ڈالڈا پر بے حد بھروسہ ڈالڈا کو بناتا ہے کامیاب برانڈ, اور اسی لیے ہم کھانوں میں آج بھی ڈالڈا یوز کر رہے ہیں. اچھا, ہم نے یہاں پر سیرش 2 ٹیبل اسپون یا 3 ٹیبل اسپون کے قریب آئل لے لیا ہے, ڈالڈا آئل لے لیا ہے. اس میں ہم نے لہسن باریک چاپ کیا ہوا ڈال دیا ہے, اور اس سے ایک فلیور جو ہوتا ہے نا وہ بڑا اچھا سا آ جائے گا. ادرک لہسن بھی آپ ڈال سکتے ہیں, لیکن جو باریک لہسن ہوتا ہے نا, جیسے اسپیگیٹیز ہیں, پاستا ہے, اس سے ٹیسٹ نمایاں نہ ہو, ہاں ٹیسٹ آپ کا بڑا اچھا آتا ہے. اچھا, یہ ہم نے چکن لی تھی 200 گرام ہے, وہ ہم نے ایڈ کر دی ہے. صحیح. اور ساتھ ہی ہم اس میں جو مسالے ڈالیں گے, اتنے زیادہ مسالے نہیں ہیں. میں اس کو اب فرائی کر لیتی ہوں, اور آپ چاہیں تو ہینڈ واش کر لیجئے, تاکہ پھر آپ آرام سے ویجیز اس میں ڈال لیں گی. سب سے پہلے ہینڈ واش. جی بالکل. اور یہ جناب آج کل تو بچوں کی بھی فیوریٹ ریسیپی ہے, مجھے بھی یہ بے حد پسند ہے. تو میں نے آج اپنی شیف شاکرہ سے پوچھا کہ مجھے بتائیں آپ اس میں کیا کیا ڈالتی ہیں. میں نے جو چیز یہاں پہ مسنگ دیکھی وہ انین دیکھے ہیں. کچھ لوگ اس میں ٹماٹر بھی ڈالتے ہیں, پیاز بھی ڈالتے ہیں, وہ آپ کو پتہ ہے نا پاکستانی ڈشز والا ٹچ دینے کی کوشش. ہم جو ہے اس میں انین ہم یوز نہیں کر رہے ہیں, گرین انین جو ہے ہم نہیں یوز کر رہے. صحیح. تو جو ہے اس کی جگہ ہم نے اس میں جو ہے شملہ مرچ اور جو ہے کیرٹ یوز کر رہے ہیں, ریڈ بینس ہے اس میں, اس لیے ہم نے وہ ویجیٹیبلز جو ہے اس میں مائنس کر دی ہے. صحیح. اچھا, ساتھ ہی اب یہ دیکھیں چکن ہمارا جو ہے کلر چینج ہو گیا چکن کا. اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہاں پر, اس کو تھوڑا سا ڈھکنا دیتے ہیں, ابھی ڈھکتے ہیں. ہاف ٹی اسپون کے قریب ہم یہاں بلیک پیپر لے رہے. صحیح. سالٹ ٹو ٹیسٹ ہے, میں یہاں پہ کوارٹر سے بھی کم لے رہی ہوں, کیونکہ میں اس میں کنور کیوب یوز کروں گی. صحیح. بالکل 70 روپے میں چکن کا, اصلی چکن کا مزہ کنور کی کیوب سے, اور آپ بھی بالکل استعمال کریں اس کو. آج کل چکن اتنی مہنگی ہو گئی ہے بھائی, اور مجھے تو بہت برا لگتا ہے برائلر چکن آپ اتنی مہنگی جا کے خریدیں. اچھا جی, یہاں 1 ٹیبل اسپون کے قریب ہم نے سرکہ لے لیا ہے. سویا سوس میں یہاں مجھے اندازہ ہے میں ڈال رہی ہوں اس کو ڈائریکٹ 2 ٹیبل اسپون کے قریب آپ سویا سوس. اور یہ جو اس کا ٹیسٹ انہینس کرتی ہے نا, بہت مزے کا لگتا ہے, اس کے بغیر مزہ نہیں آتا. کچھ لوگ تو اوپر سے بھی ڈال کے کھاتے ہیں. ہاں بہت مزے کا لگتا ہے. اچھا جی, یہ یہاں پر جو ہے ہماری چکن ہو رہی ہے, بس تھوڑا سا اس کا پانی جب ڈرائی ہو جائے گا. اس کا کور اگر یہاں پہ پڑا ہوا ہے, ہاں بالکل ہے, میں ادھر سے. اچھا جی, نہیں یہاں پہ نہیں ہے. صحیح. اچھا, یہ جو چکن جہاں پر جب پانی تھوڑا سا اس کا ڈرائی ہو جائے گا تو میں اس کا ڈھکن کہاں پر ہے, فٹافٹ ہمیں پرووائڈ کیا جائے. نیچے مجھے مل نہیں رہا, یہاں پر نہیں ہے, یہاں پر نہیں ہے, اس کو ڈھونڈنا پڑے گا آپ کو کہاں رکھا ہے. اچھا, جب ہم پانی اس میں ڈرائی ہو جائے گا تو ہم اس میں یہ ٹماٹو پیسٹ ہے, 2 ٹماٹر آپ لے ہیں, اس کو بلینڈ کر لینا ہے, اور اسی کے اندر اوریگانو, ہلکا سا پنچ آف سالٹ اور بلیک پیپر ڈال کے اس کو پیسٹ بنا لیں. اور یہ آپ پاستا میں بھی یوز کر سکتے ہیں, ابھی ہم اس میں یوز کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ میں 2 ٹیبل اسپون اس کے اندر لوں گی چلی گارلک کنور کا,
اور کنور کا ہی 2 ٹیبل اسپون میں لوں گی کیچپ، وہ ڈال دیں گے. اس کا اچھا سا ایک سوس تیار ہو جائے گا. اور پھر اسی کے اندر میں یہاں پہ ریڈ بینز ایڈ کروں گی. باقی جو ویجیٹیبلز ہیں، کیبج ہے میرے پاس، شملہ مرچ ہے، گاجر ہے، ہم اس کو سب سے لاسٹ میں ڈالیں گے تاکہ اس کا کلر صحیح رہے، خراب نہ ہو. اور میں یہ بتا دوں کہ ہمارے جو کوک ویئرز ہیں، شیف مجسٹک کے کوک ویئرز ہیں، ایلومینیم کوک ویئرز ہیں، اور نہ ان میں کھانا چپکتا ہے نہ جلتا ہے، اور یہ سیکرٹ ہے فاسٹ کوکنگ کے پیچھے. اور آپ یہ کوک ویئرز یقیناً اگر استعمال کریں گے تو آپ کو بھی آئیڈیا ہو کھانا جلدی سے بن جاتا ہے. فوٹائل کا ہمارا اسٹوو ہے، اوون ہے، مائکرو ویو ہے. اور فوٹائل جناب زبردست برانڈ ہے، ہائی کوالٹی اپلائنسز ہیں پورے پاکستان میں، اور ان کی بہت ساری برانچز ہیں، مختلف شہروں میں ڈیلرز موجود ہیں، اور اس کو بھی تقریباً 20 سال سے زائد ہو چکے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے کچن میں اچھا سا اسٹوو لگوانا ہے جو کہ مضبوط ہو تو آپ فوٹائل کا جو برانڈ ہے اس کو ضرور استعمال کیجیے گا، بھروسہ بنے گا آپ کا. باقی بہت زبردست یہ ان کے چولہے ہوتے ہیں، اور گیس وغیرہ بھی اس میں بالکل پراپر آتی ہے جیسے ہوتا ہے نا بعض دفعہ. اچھا جی، دوسرا آپ نے کیا بنانا ہے؟ آپ نے یہ تو ہم نے دوسرا بنا رہے ہیں، ہم پاکولا ملک بنا رہے ہیں. اسٹرابری پاکولا ملک کے ساتھ ہم سوڈے کا یوز کریں گے. بچوں کی آج آپ نے موج کرا دی ہے. ہاں دیکھیے یہ آئل اوپر آ گیا ہے، اس میں میں ٹماٹو پیسٹ ایڈ کر دوں گی. صحیح، یہ سارا چلا گیا ہے جو ہم نے بنا لیا تھا پہلے. اچھا یہ چلا گیا ہے. اب اسی کے ساتھ یہاں پر ہم 2 ٹیبل اسپون لے رہے ہیں چلی گارلک کنور کا، اور اسی کے ساتھ ہم لیں گے یہاں پر ٹماٹو کیچپ 2 ٹیبل اسپون، وہ بھی جائے گا. دیکھیں ایک اچھا سا سوس، چٹپٹا اور مزیدار سوسی سا نا، ڈرائی نہ ہو اسپیگیٹیز. اچھا یہاں پر میرے پاس کنور کیوب موجود ہے. چکن میں لے رہی ہوں، بالکل آپ جو ہے اپنے حساب سے لے سکتے ہیں. یہاں میں یہ پوری ایک نہیں لے رہی، اس کی کوارٹر جو ہوتی ہے نا وہ کوانٹٹی لے رہی ہوں، کیونکہ ہم نے سالٹ بھی یوز کیا ہے اس میں، اور یہ سالٹ کا ہی کام کرے گا. اس کے اندر نا یہ کیرٹ گاجریں بہت جلدی ڈال دیتی ہوں، مجھے لگتا ہے اس میں گلنے میں ٹائم لگے گا. ویسے ان میں ویجیٹیبلس اگر کھڑی کھڑی سی رہے نا جیسے تھوڑی سی، وہ اچھی لگتی ہے. سوری، لیکن چلیں میں آپ کے لیے جو ہے نا پہلے ڈال سکتی ہوں. یہ بھی چلا گیا. کپڑے بھی بچاتے رہتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے خواتین میں نزاکت تبھی ہوتی ہے جب ان کے کپڑے جو ہے نا وہ صاف ہوں، کبڈ سجی ہو. پانی چاہیے ہوگا مجھے. سلیقہ پتہ چلتا ہے بھائی. بس اچھا ہم نے یہ تھوڑا سا واٹر بھی ایڈ کیا ہے کہ ابھی یہ منٹوں میں وہ بھی ڈرائی ہو جائے گا. پانی یہ بند گوبھی ہے، یہ بند گوبھی ہے، اس کو بھی تھوڑا سا گلنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. ہاں بالکل. اچھا ان میں یہ سبزیاں فوراً سے گل جاتی ہیں. اور یہ ریڈ بینز ہے میرے پاس 1 کپ، یہ میں نے سارے ڈال دیے ہیں اس میں. اچھا جی، اب ہم لاسٹ میں جو ہے اپنے اسپیگیٹیز کو ایڈ کریں گے اور 2 سے 3 منٹ یا 5 منٹ کے لیے بند کر دیں گے. آپ 10 منٹ بھی رکھ سکتے ہیں اگر صحیح سے بوائل نہیں ہے اسپیگیٹی. اور دم میں اس کا ٹیسٹ اور اچھا ہوگا، بہت اچھا ہے. کچھ لوگ صرف بھونتے ہیں اور بھون کے نکال لیتے ہیں، لیکن اگر آپ تھوڑا سا اس کو دم بھی کریں نا تو وہ جو چکن کا ٹیسٹ ہے وہ زیادہ آپ کو انہینس ہو کے ملے گا ویجیٹیبلز کے ساتھ نوڈلز میں. بالکل. اچھا یہ میں اس کو مکس کر دوں. بچے بہت پسند کرتے ہیں، میرے بچوں کی تو تقریباً ڈیلی یہ فرمائش ہوتی ہے کہ یہاں تو پیزا ہو، پاستا دے یہاں دیں، پہ پاستا ہو، یا پھر یہ میکرونی اسپیگیٹی. اچھا یہ بنے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی شکل آنا شروع ہو گئی ہے، اور میں اس کو جلدی سے ڈھک رہی ہوں. لو ہیٹ پہ میں اس کو 5 منٹ کے لیے ڈھک کے رکھتی ہوں. صحیح، یہ ہو گیا ہے. اور اپنے ہم ڈرنک کی طرف آ جاتے ہیں سیرش. صحیح. ہم یہاں پہ بنا رہے ہیں پاکولا سوڈا ملک، اور پاکولا کے ساتھ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے. یہ میرے پاس اسٹرابری فلیور ہے، نہ اس میں آپ نے اسٹرابریز ڈالنی ہے نہ کوئی اور چیز آپ نے ایڈیشن کرنی ہے. ملک کا تو ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کو نہ بوائل کرنا پڑتا ہے نہ اس کو ٹھنڈا کرنا پڑتا ہے. اگر ہیک آتی ہے آپ کو دودھ سے تو یہ بیسٹ ہے. بیسٹ ہے بالکل بیسٹ ہے. شاکر آپ کو پتہ میں سمجھتی تھی کہ یہ شاید فلیورڈ ایک ڈرنک بنا ہوا ہے، لیکن مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ واقعی میں دودھ ہوتا ہے. دودھ یہ کوئی ڈرنک نہیں بنا ہوا پانی نہیں ہے. اور یہ ہوتا ہے نا کہ فلیورز بھی ہیں اس میں آپ آسانی سے. اچھا میں اس میں برف یوز کر رہی ہوں، ہماری برف اس میں چلی گئی ہے. اب میں یہ پاکولا ملک ایڈ کر رہی ہوں اس کے اندر. اس کا زبردست سا یہ اسٹرابری فلیور ہے اور سوڈے کے ساتھ بہت زبردست لگے گا. صحیح.
اچھا یہ چلا گیا. میں آپ سوڈا واٹر کوئی بھی لے سکتے ہیں یا کوئی بھی برانڈ کا جو ڈرنک آتا ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بھی بہت ریفریشنگ اور مزے کا ہوگا. بہت اچھا انگریڈینٹ سے پتہ چل رہا ہے. اچھا جیلی جو بھی آپ کسی بھی برانڈ کی لے سکتے ہیں. اسٹرابری جیلی لے کے اس کو کاٹ لیں. بس یہ ہمارا مزے کا جو ہے پاکولا سوڈا ملک جو ہے تیار ہو گیا. دیکھیں منٹوں میں بن گیا نا. اس میں آپ نے کچھ ڈالنا بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. صحیح. اور یہ بڑے مزے سے منٹوں میں تیار بھی, کیونکہ یہ پاکولا کے اندر جو یہ اسٹرابری فلیور ہے آلریڈی اس کے اندر مزیدار ہے. اور سوڈے کے ساتھ یعنی جو بھی فلیور برانڈ کا آپ کوئی ڈرنک بھی لینا چاہیں تو اس کے ساتھ ویسے ہی آلریڈی یہ بہت ریفریشنگ ہو جاتا ہے. اچھا رمضان میں خاص طور پر جب ہم اس طرح کے جس طرح بول کے ذائقے اس طرح کے سیگمنٹس دیکھتے ہیں تو وہ مائیں جو کچن میں کام کرتی ہیں اور سوچتی ہیں کچھ الگ سا کیا کرنا چاہیے, انہیں بہت سارے ٹپس مل جاتے ہیں, نئی نئی ریسیپیز کا پتہ چل جاتا ہے. کیونکہ آج یہ مجھے بھی فرسٹ ٹائم میں نے دیکھا ہے کہ ہم نے کچھ سوڈا ڈالا ہے وہ بھی پاکولا ملک میں, اور اتنی مزے کی ریفریشنگ سے ڈرنک بنا ہے. اچھا میری خالہ تھی بچپن سے ہی, ہم جب پاکولا ڈرنک یا کوئی بھی لے کر آتے تھے اس کے اندر یہ سوڈا والا یہ ہمیں دودھ میں ڈال کے دیتی ہیں. اچھا. اور ہم کہتے تھے یہ آپ نے کیسے کیا, یہ آپ نے کیسے کیا. ایک دفعہ کیا ہوا, ہمارے پاس ایک پروگرام میں ڈاکٹر آئی تھی تو ان سے میں نے پوچھا کہ مجھے بھی نا دودھ سوڈا بہت اچھا لگتا ہے, تو مجھے یہ بتائے گا اکثر ڈاکٹرز کو میں نے سنا ہے وہ کہتے ہیں کیلشیم ہوتا ہے اور جب اس میں سوڈا ڈالتا ہے تو یہ پھٹ جاتا ہے. پھر انہوں نے کیا بتایا تھا میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہماری ریسیپی بالکل ریڈی ہے اور کیا مزے کا دھواں اٹھ رہا ہے. آپ دیکھ لیجیے. اور میں چاہوں گی شیف شاکرہ آپ بتا بھی دیں, ریسیپی کارڈ ہم دکھا رہے ہیں کہ اس میں کیا کیا ڈالا ہے آپ نے. اچھا ہم نے 2 سے 3 ٹیبل اسپون آئل لیا تھا اور اسی کے ساتھ ہم نے اس میں ڈال دی تھی گارلک بالکل چاپ کر کے. 2 عدد میں نے لے لی تھی اور ان کو چاپ کر لیا تھا. صحیح. وہ آپ نے ڈال لینی ہے اس میں. صحیح. اسی کے ساتھ ہم نے اس کے اندر چکن لیا تھا جو جولین کٹ میں تھا. اور ڈرنک بھی ہمارا ریڈی ہے. ہاں ڈرنک بھی ہمارا ریڈی ہے. جولین کٹ ہم نے چکن لیا تھا, جب وہ سوتے ہو گیا اس کا کلر چینج ہو گیا تو ہم نے اس کے اندر 1/4 ٹی اسپون کے قریب ہم نے لیا تھا سالٹ, کیونکہ میں اس کے اندر 1 عدد میں نے چکن کیوب بھی یوز کیا ہے. اور اسی کے اندر 2 ٹیبل اسپون ہم نے جو ہے چلی گارلک سوس اور ٹماٹو پیسٹ کا بھی استعمال کیا ہے 2 ٹیبل اسپون. سرکہ گیا ہے 1 ٹی اسپون. اور اسی کے ساتھ ہم نے جو سویا سوس لیا تھا وہ ہم نے لیا تھا 2 ٹیبل اسپون. وہ ہم نے ڈالنے کے بعد ہمارا ڈرنک جو ریڈی ہے اس کا بھی کٹ لے کے بتا. ہم نے اس کے اندر پاکولا اسٹرابری ملک لیا ہے, اس کے اندر آپ کوئی بھی سوڈا واٹر یوز کر سکتے ہیں کسی بھی برانڈ کا, وہ لیا تھا. اور بہت ساری برف کے ساتھ اس کو ہم نے بلینڈ کر کے, کیونکہ اس کے اندر پاکولا ملک میں سب کچھ موجود. چلے جناب, یقینی طور پر آپ کو بھی افطار میں آج بہت مزہ آنے والا ہے. اگر آپ یہ ریسیپی اپنے کچن میں ٹرائی کریں گے تو ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اور ہم دونوں کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ذائقے is presented by ڈالڈا زیادہ برکت زیادہ بچت. and powered by روح افزا زندگی مبارک. اب ہم بات کریں گے کچھ دین کی, اسلام کی, اور خاص طور پہ کیونکہ آج مولا کائنات کا دن ہے, مولا علی علیہ السلام کا دن ہے, تو میری کوشش, ہم نے پروگرام کے شروع میں بھی ان کا ذکر کیا تھا, اب بھی ان کا ذکر کریں گے. اور میرے ساتھ ایک انتہائی خوبصورت ہستی موجود ہے جن کی موجودگی میں کم سے کم بولوں تو اچھا ہے. مفتی قبلہ حنیف قریشی صاحب, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر, آپ نے اپنا قیمتی وقت میں دیا. اب میں نے پروگرام کے شروع میں بھی قریشی صاحب ذکر کیا تھا یہ کہ بہت سارے لوگ جو مولا کائنات کا ذکر پسند کرتے ہیں, اس حدیث کو مانتے ہیں جس کے راوی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کو دیکھنا عبادت ہے. لیکن جب ذکر آتا ہے مشکل کشا کا, کیونکہ ہم جانتے ہیں, بار بار ہم نے سنا ہے بزرگوں سے, عالم دین سے, کہ مولا کائنات کو مشکل وقت میں یاد کرنا چاہیے, وہ مشکل کشا ہے, شہ کشا, یہ پورا گھر ہی مشکل وقت میں آپ کی مدد کرتا ہے. ذرا اس کی وضاحت کیجئے, تھوڑا سمجھائیے ہم مسلمانوں کو. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. دیکھیں, بنیادی طور پر تمام قوتوں کا مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے, وہی رازق ہے, وہی خالق ہے, وہی شفا دینے والا ہے, وہی مشکل کشائیاں کرتا ہے. بے شک قرآن میں وہ جگہ جگہ فرماتا ہے کہ جو ہے نا, کون ہے من یجیب المضطر اذا دعوا فیکشف السوء, کہ جب اسے پکارا جائے تو وہی مدد کے لیے پہنچتا ہے, وہی ہے. اسی لیے ہم قرآن مجید میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں.
اب جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دینے والا ہے، وہ شافی ہے، اس میں کسی مسلمان کو کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. بے شک وہ رزق دینے والا ہے، اور وہ کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ ہر جو کوئی دابہ ہے اس کائنات میں زمین پہ چلنے والا، میرا اس کا رزق میرے ذمہ ہے. تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ گھر میں آرام سے سوئیں. بالکل، کہ رزق کا وعدہ تو قرآن میں اللہ نے کی ہے. اور بیماری ہوتی ہے ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں. جی میں ادھر ہی آ رہا تھا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا آپ سے، تو دکان کیوں کھولتے ہیں؟ یہ سارے جابز پھر چھوڑ دیں، یا کہیں ہمارا قرآن پہ یقین نہیں ہے. جب قرآن پہ یقین ہے تو یہ کیوں کر رہے ہیں؟ پتہ چلا کہ مالک وہی ہے، رازق وہی ہے، لیکن اسباب رزق تلاش کرنا یہ کوئی عیب نہیں. اسی طرح شفا وہ دیتا ہے، جیسے آپ نے لفظ بولا، لیکن ہم لوگ کبھی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، کبھی حکیم. کسی بھی مسلمان کا کبھی بھی یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ یہ ڈاکٹر مجھے شفا دے گا. اس کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ شفا مجھے اللہ تعالیٰ ہی دے گا، لیکن گولی کھانی پڑے گی، ذریعہ گولی لگے گی، ذریعہ جناب یہ ٹیکہ لگے گا، ذریعہ جو ہے نا ڈاکٹر کی یا طبیب کی دوائی لگے گی. اب ہم آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. مشکل کشا حقیقت میں اللہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن جس رب نے زہر میں اثر رکھا ہے کہ وہ ہلاک کرتی ہے، حالانکہ وہ قرآن میں کہتے ہیں ہلاک میں کرتا ہوں. جس رب نے شہد میں یہ اثر رکھا ہے کہ وہ شفا دیتا ہے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے یہ شہد تمہیں شفا دیتا ہے. سبحان اللہ. اسی رب نے اپنی بہت ساری ہستیوں اور بندوں کے اندر یہ تاثیر اور اثر رکھا ہے کہ وہ آپ کی مشکلوں کو حل کر دیتے ہیں. اور مولا کائنات مولا علی پاک کی علمی مشکل کشائی کا کوئی مسلمان منکر ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابوا من اراد العلم فلیات الباب، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. جو میرا علم، جو علم نبوت کا فیض ہے وہ چاہتا ہے، وہ دروازہ علی پہ جائے. اب یہاں حضور کو چاہیے تھا وہ کہتے کہ بھئی اللہ ہی علم دینے والا ہے، اللہ سے مانگو، علی کے پاس کیوں بھیج رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ذرائع اختیار کرنا یہ شریعت اس کی مخالف نہیں ہے. اسی طرح ہلاکت میں تو اللہ ڈالتا ہے، موت اللہ دیتا ہے، لیکن اسرائیل علیہ السلام ہماری روح کو قبض کرتے ہیں. جناب آپ ذرا دیکھ لیں، اب بتائیے وہ کیا کر رہے ہیں؟ رزق اللہ دیتا ہے، بارش اللہ برساتا ہے، جبکہ حدیث میں موجود ہے فرشتے جناب اس کام پر مامور ہیں. قرآن میں اللہ فرماتے فالمدبرات امرا، قسم کھائیے مدبرات امر فرشتوں کی. تو جس رب نے فرشتوں میں یہ تدبیر امر کی طاقت رکھی ہے، اسی رب نے نبیوں اور ولیوں کے اندر بھی یہ طاقت اور قوت رکھی ہے. سبحان اللہ. اب مولا علی کی مشکل کشائی کا اعلان تو حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماتے تھے. آپ فرماتے ہیں لولا علی لہلاک عمر، اگر علی نہ ہوتے، یہ متعدد مقامات پر آپ نے فرمایا، اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا. حضرت ابوبکر صدیق اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں کیا مسئلہ ہے، کوئی مشکل آئے گی تو علی ہمارے اندر موجود ہیں. مشکل کشا گویا کہ وہ فرما رہے ہیں مشکل کشا موجود ہیں. تو علمی مشکل کشائی تو مولا علی کی کوئی مسلمان اس کا انکار کرتا ہی نہیں کہ صحابہ کتنے کتنے معاملات میں پھنسے تو ان مشکلوں سے حضرت سیدنا مولا علی نے ان کو نکالا. خود خلفائے راشدین کو مولا علی کے علم کی احتیاجی رہی ہے اور وہ ان سے استفادہ کرتے رہے ہیں، وہ ان سے فیض حاصل کرتے رہے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ اگر علمی مشکل کشائی کی قوت آئے، تو آپ نے تو کہا تھا کہ مشکل کشا صرف اللہ ہے، تو یہاں پر تو مشکل کشائی مان لی. پھر آپ کہتے ہیں اللہ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، کوئی اللہ کے سوا مدد نہیں کرتا، تو پھر یہ چندے کیوں مدد مانگ رہے ہیں آپ روز ٹی وی پہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارے مدد کریں، ہمارے مسجدوں کے باہر بینر لگے ہوئے تھے مدد کریں، مدرسوں کے باہر مدد کریں، وہاں فوراً کہا جاتا ہے نہیں یہاں مدد حقیقی اللہ کرتا ہے، یہ مدد مجازی ہے. اور یہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وہ فوراً آیت آ جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مدد کی بھی قسمیں ہیں، ایک مدد حقیقی ہے، ایک مدد مجازی ہے. اللہ مددگار حقیقی ہے، اس کے نبی اور ولی جن کو اس نے شانیں عطا فرمائی ہیں وہ مددگار مجازی ہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث میں مشکات میں موجود ہے کہ آپ اپنے دربار میں کھڑے ہیں، مدینے میں کھڑے ہیں، اور وہاں سے فرماتے ہیں یا ساریۃ الجبل، او ساریہ پہاڑ کی اوٹ لے لو. حضرت ساریہ دور جنگ کے لیے گئے ہوئے ہیں. آپ فرماتے ہیں ہمارے کانوں میں امیر المومنین کی آواز آئی، ہم فوراً پہاڑ کی اس اوٹ میں آئے، دیکھا دشمن ہم پہ پہاڑ سے حملہ آور ہونے لگا تھا اور ہم بچ گئے. تو یہ مددگاریاں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں؟ تو اسی طرح جیسے ان حدیث میں موجود ہے، اس طرح حضرت مولا کائنات مولا علی پاک کے لیے بھی تواتر سے صوفیاء کرام اہل سنت و جماعت کی مقتدر جو اہل اسلام کی شخصیات ہیں اس چیز کی قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روح علی کو وہ قوت اور طاقت اور تصرف عطا فرمایا کہ وہ آج بھی اللہ کی عطا کردہ طاقت سے تصرف کرتے ہوئے آپ مدد فرما سکتے ہیں. آخری منٹ میں شان مولا کائنات تھوڑی سی بتا دیں مجھے.
اس علی کی شان میں کیا بیان کروں کہ آنکھ کھلی تو رسول اللہ کی گود میں تھے، اور آنکھ حضور کی بند ہوئی تو حضور ان کی گود میں تھے۔ سبحان اللہ۔ جن کا پہلا غذا رسول اللہ کا لحاف بنا، جن کا پہلا نظارہ رخ والضحیٰ کے جلوے تھے، سبحان اللہ، اور جن کو انگلی پکڑ کے چلایا حضور نے، اور جو پہلا کلمہ زبان پر آیا اللہ، تو ان کو اجاگر کرنے والے رسول اللہ تھے۔ سبحان اللہ۔ بچپن حضور کے ساتھ، لڑکپن حضور کے ساتھ، جوانی حضور کے ساتھ، مکی زندگی حضور کے ساتھ، مدنی زندگی حضور کے ساتھ، سفر میں حضور کے ساتھ تھی، حضر میں حضور کے ساتھ تھی، جنگ میں حضور کے ساتھ تھی، امن میں حضور کے ساتھ تھی، جنت میں حضور کے ساتھ تھی، ہر جگہ حضور کے ساتھ تھی۔ اور پھر اللہ کے نبی نے تعارف کروایا، علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہی وہ علی ہیں جو تاجدار حل عطا ہیں، یعصوب المومنین والمتقین ہیں، امام الصحابۃ والتابعین ہیں، آپ سید ہیں، آپ سردار عرب ہیں، آپ وہ ہیں کہ جن کے بچوں کی یہ شان ہے کہ جب تک اجازت نہ دیں کوئی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو جنت کے سرداروں کے، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور آپ کی زوجہ جنتی خواتین کی ملکہ اور سردارنی ہے۔ آپ ہی وہ ہیں کہ جنہیں میرے نبی پاک نے اپنا ویر کہا، بھائی کہا، اور حد یہ ہو گئی کہ اللہ کے نبی نے جن کو اپنا ویر بھائی کہہ کر اپنی جان کہا۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق کو آنکھ کہا، عمر فاروق کو کان کہا، اور علی کو سر کی نسبت دی۔ سبحان اللہ۔ یہ وہی علی ہیں کہ حضور نے فرمایا اگر میرے بعد نبوت ہوتی تو یہ مرتبہ، ایک روایت میں حضرت عمر کا آتا ہے اور ادھر یہ بھی آتا ہے۔ اور یہ بھی ضرورت ہے کہ اگر ہم وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ حضور کے بعد اگر کسی نے نبوت کا درجہ پانا ہوتا تو وہ عمر ہوتے، تو یہ بھی ہے کہ اگر میں ایک سیکنڈ میں ختم کرتا ہوں، حدیث مکمل کر لوں کہ میری نسبت علی کے ساتھ وہ ہے جو موسیٰ اور ہارون کی ہے، لیکن میرے بعد نبی نہیں۔ سبحان اللہ العظیم، بڑی خوبصورت بات کی، بہت بہت شکریہ مفتی حنیف قریشی صاحب۔ آخر میں بھی اپنا حصہ ڈال دوں اپنے مرشد کے ساتھ کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابیوں میں سے بھائی بھائی کر رہے تھے کہ تم اور تم بھائی ہو، تم اور تم بھائی ہو۔ آخر میں حضرت علی علیہ السلام رہ گئے۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے چھوڑ دیا، تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تم اور میں ایک درخت سے ہیں، اس دنیا میں اس دنیا میں ساتھ ساتھ ہوں گے۔ تو اندازہ کیجئے مولا کائنات کی شان۔ پروگرام کا وقت تمام ہوتا ہے، نہیں تو شاید ہم پورا رات تک بیٹھے رہتے مولا کائنات کی شان بیان کرتے، شان ختم نہ ہوتی، وقت ختم ہو جاتا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔ تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی۔ ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا، وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے، اسے قوم نکل کھڑی اس ظلم کے خلاف، تو ظلم ختم ہو جائے گا۔ یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے۔ اگر 420 کا مقدمہ تھا، اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے، جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے۔ تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا۔ 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو، یار 1.5 سال چلا، شخصی ضمانت کا کیس، سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا۔ ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی، مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے، 102 دن کے بعد میں جیت گیا، کیس بری ہو گیا، 102 دن کے بعد اپیل فائل کی، ایکسیپٹ کر لی، نہیں کرتے نا ایکسیپٹ، ختم ہو جاتا نا ظلم یار۔ بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور، میں نہیں سنتا یہ کیس، کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ، مٹ جاتا ظلم۔ اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس ان کرسیوں پہ ان کو، یار یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں، تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا، یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔